الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر، الذی خلق، جس نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ علماء نے فرمایا مفعول مذکور نہیں، کس کو پیدا کیا یہ بیان نہیں کیا. جب مفعول مذکور نہ ہو تو مطلب تعمیم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کس کو؟ فرمایا سب کو. آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا، دریا پہاڑ ہواؤں کو پیدا کیا. فرمایا یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، آدم کی اولاد ساری چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ بنایا جو زمین میں ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو آسمانوں کو اللہ نے ہمارے نفع کے لیے بنایا، زمینوں کو ہمارے نفع کے لیے بنایا، چاند سورج ستاروں کو ہمارے نفع کے لیے بنایا، دریا پہاڑ ہواؤں کو ہمارے نفع کے لیے بنایا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے نفع اور فائدے کے لیے بنایا. فرمایا ہم نے تمہیں اخرجت للناس، پوری انسانیت کے نفع فائدے کے لیے نکالا ہے. فائدہ کیا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو. تو سب سے پہلی آیت قرآن مقدس کی جب نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 آیات کو لے کر گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زملونی زملونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. اور پھر پورا واقعہ آپ نے سنایا، کیسے غار کے اندر فرشتہ آیا اور کس طرح اس نے اللہ کا یہ حکم قرآن مجھ تک پہنچایا. پھر آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی ذات پر خوف ہے، ڈر ہے میری جان نہ نکل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور آپ کی ہمت بڑھائی اور فرمایا کلا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحمہ، کہ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو تعلقات کو قائم کرتے ہیں. وتکسب المعدوم، آپ تو غریبوں کو اور مسکینوں کو کما کما کر کھلاتے ہیں. آپ کے اندر تو یہ صفت ہے کہ آپ وتقری الضیف، کہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو مشکل کاموں میں سچ کا ساتھ دیتے ہیں. آپ کی یہ صفات عالی اور عمدہ ہیں کہ آپ وتحمل الکلہ، کہ آپ غریب اور بے سہارا کا سہارا بنتے ہیں، ان کے بوجھ کو آپ اپنے سر لیتے ہیں. تو ایسی ذات جو انسانیت کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے، مخلوق کے کام آئے، مخلوق کی مدد کرے، مخلوق کی نصرت کرے اور اس کے کاموں میں ان کے معین و مددگار بنے، ایسی ذات کو اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی. علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق نبوت سے بھی پہلے عطا فرمائے، اخلاق نبوت سے بھی پہلے عطا فرمائے. نبوت بعد میں ملی اور اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عطا فرمائے. اور فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ہیں کہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، کہ آپ غریبوں اور مسکینوں کو کما کما کر کھلاتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ جو ہے بے سہاراؤں کا سہارا بنتے ہیں اور ان کے بوجھ کو آپ اپنے سر لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسانیت کی خدمت اور انسانیت کو کھلانا اور پلانا اور انسانیت کی ضرورت اور حاجت کے اندر کام آنا، یہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کی ایسی عظیم الشان اور اعلیٰ صفت ہے کہ نبوت کے اظہار سے اور نبوت کی دعوت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ عظیم خدمت عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے بندوں کو پھر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ قیلا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ فرمایا ہاں، کنت ارعى الغنم على قراريط لاهل مکہ، میں نے بھی مکے والوں کی چند پیسوں کے بدلے بکریاں چرائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی اور سارے نبیوں نے بکریاں چرائی۔ کیوں؟ کیونکہ بکری ایک کمزور جانور ہے، اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا اور اس کو تیز نہیں مارا جا سکتا، اور بکری ایسا جانور ہے کہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اور ذرا سی بارش آئے اور ذرا سا آدمی اس کے سامنے سے ایک طرف ہو جائے تو وہ بولنا شروع کر دیتی ہے۔ تو وہ ایک مسکین ہے اور ایک تواضع اور عاجزی انکساری رکھنے والی ایک مخلوق ہے۔ تو نبیوں رسولوں پیغمبروں کو بکریوں کی خدمت میں لگایا کہ آپ کے پاس امت آئے گی جن کا مزاج ایسا ہوگا، کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا، کوئی آگے آئے گا کوئی پیچھے آئے گا، کوئی کس طرح کا ہوگا کوئی کس طرح کا ہوگا۔ جس طرح بکریوں کو سب کو ایک طرف ایک ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، ایسے ہی آپ کو پوری امت کو پوری انسانیت کو لے کر چلنا ہے، اور یہ کام جب ہی ہو سکتا ہے جب تواضع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھایا جائے۔ تو بکریوں کی خدمت نبیوں رسولوں پیغمبروں سے پہلے لی گئی تاکہ وہ انسانیت کی خدمت صحیح طور پر انجام دے سکیں۔ ابھی قرآن مقدس میں پڑھ رہا تھا، اللہ فرما رہے ہیں قرآن مقدس میں اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بھلا دیکھا آپ نے اس کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، موت کو کے بعد مرنے کے بعد آخرت کا انکار کرتا ہے، روز جزا کو نہیں مانتا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی ہے وہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ خود تو یتیم کو کیا کھلاتا، خود تو یتیم کو کیا پلاتا، خود تو یتیم کے کام کیا آتا، یہ دوسروں کو بھی کھلانے کے لیے تیار نہیں کرتا ہے، آمادہ نہیں کرتا ہے۔ یعنی مخلوق کو کھلانا اور پلانا اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ ایک پوری سورہ ماعون نازل فرما رہے ہیں۔ تو ماعون کسے کہتے ہیں؟ علماء نے فرمایا معاون کہتے ہیں استعمالی چیزوں کو، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ لوگوں کو نفع کیا پہنچاتے، فائدہ کیا پہنچاتے۔ اگر کوئی ان سے کھرپا لینے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی ان سے پھاولا لینے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی ان سے قینچی لینے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی ان سے تسلا لینے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی توا اور چمٹا لینے کے لیے آ جاتا ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ اس سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں۔ ان سے بڑا برا اور بدترین کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنتی آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے، اور باتوں میں تذکرہ آیا کہ وہ جو بڑے سیٹ صاحب تھے، وہ جو بڑے مالدار تھے، اور وہ جو بڑے ہمارے محلے کے پڑوسی اور علاقے کے لوگ تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ فی جنات یتساءلون، وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں کہ وہ مجرم کہاں ہیں، وہ مجرم کہاں ہیں، وہ مجرم کہاں ہیں۔ کون سے مجرم؟ جو آخرت کا انکار کرتے تھے، کون سے مجرم جو اللہ کا انکار کرتے تھے، کون سے مجرم جو اللہ کے بندوں کی اعانت نہیں کرتے تھے، ان کی نصرت نہیں کرتے تھے، ان کی مدد نہیں کرتے تھے، نہ اللہ کا حق ادا کرتے تھے نہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتے تھے۔ ما سلککم فی سقر، ان سے پوچھا کہ تمہیں جہنم میں، دوزخ میں کیا چیز لے کر آئی؟ تو انہوں نے کہا قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم اللہ کے سامنے رکوع نہیں کرتے تھے، ہم اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، ہم اللہ کے غیر کی عبادت کے اندر لگے ہوئے تھے، اور ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یعنی مسکین کو کھانا نہ کھلانا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ آدمی کو جہنم کے اندر لے جاتا ہے، دوزخ کے اندر لے جاتا ہے، اللہ کے عذاب اور پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کل قیامت میں میدان حشر میں اللہ کہیں گے کہ میں بیمار تھا،
تھا तूने मेरी इयादत नहीं की, मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन, आप तो सारी कायनात को खिलाने वाले हैं, पिलाने वाले हैं, आपको क्या खाने की जरूरत है, आपको क्या पीने की जरूरत है। फरमाया मेरा फला बंदा भूखा था, तू उसके पास जाता तो तू मुझे उसके पास पाता, मेरा फला बंदा प्यासा था तू उसके पास जाता तो तू मुझे उसके पास पाता, मेरा फला बंदा बीमार था तू उसके पास जाता तो तू मुझे उसके पास पाता। इसलिए फरमाया अल्लाह तक पहुंचने के इतने रास्ते हैं जितनी उसकी मखलूक है। इसलिए हमें और आपको अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीमात के इस फरीज़े को भी अदा करना है जो कारवाने गंगो अपने सर लिए हुए हैं। और इस कारवाने गंगो का मकसद बुनियादी यही है कि पूरी इंसानियत नफा हासिल करे, फायदा हासिल करे हमसे, पूरी इंसानियत को रूहानी भी नफा हो और जिस्मानी भी नफा हो, दुनिया और आखिरत दोनों चीजों का हुक्म दिया गया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, मौला हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा। इसलिए हमें और आपको इंसानों की खिदमत करनी है, इंसानों को अल्लाह के करीब करने के लिए, रसूलुल्लाह के करीब करने के लिए हमें रसूलुल्लाह के आली अज़ीमुश्शान अखलाक को अपनाना है और उनकी तरह हमें पूरी इंसानियत की खिदमत करनी है। कैसे कैसे लोग आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए, तलवार निकाल ली, कामई यमनउका मिन्नी, कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा तलवार उसके हाथ से छूट गई, आपने उठा लिया, फरमाया मैं यमनउका मिन्नी, कौन बचाएगा तुझे मुझसे। फरमाया खुद आप ए अल्लाह के रसूल, ए मोहम्मद, आप ही हैं करीम, आप ही हैं बाअखलाक, आप दुश्मनों को माफ करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। वो अपने इलाके में गया और फरमाया मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा आली अज़ीमुश्शान अखलाक वाला किसी को नहीं देखा। और दूसरी रिवायत में है कि वो बाद में खुद भी मुसलमान हो गया और उसकी कौम भी और इलाका भी मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखकर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म में भी लगने की तौफीक अता फरमाए, जिक्र में भी लगने की तौफीक अता फरमाए और पूरी इंसानियत की हमें खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब अल्लाह तबारक व तआला को याद करेंगे ताकि दिल से हमारे अल्लाह का गैर निकल जाए और अल्लाह की अज़मत, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाए। दो तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की इस तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि अल्लाह का हर गैर हमारे दिल से निकल रहा है और अल्लाह ताला की अज़मत, उसकी मोहब्बत, उसका यकीन हमारे दिल में आ रहा है। दरमियान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि जो मदरसा, जो खानका, जो तबलीग, जो कारवान गंगो और गंगो के अंदर हम खुद हैं, ये भी बड़ी नेमत है, बड़ी दौलत है। कारवान गंगो तो कारवान गंगो है ही, गंगो खुद गंगो है, जहाँ से इल्म सारी दुनिया में पहुंचा, जहाँ से जिक्र सारी दुनिया में पहुंचा और जहाँ से तबलीग सारी दुनिया के अंदर पहुंची। मैंने बार बार कहा कि गंगो मशहूर था एक जमाने में कि गंगो का धोबी भी अल्लाह के जिक्र के बगैर नहीं रहता। ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर कपड़ा उठाता है और इल्लल्लाह कहकर पटड़े पर मारता है कि गंगो का धोबी भी अल्लाह का जाकिर है। इस कारवान गंगो और इस खानका मोहम्मदिया, शेर अली मस्जिद और दावत और तबलीग का मकसद ये है कि गंगो जैसे उस जमाने में मशहूर था कि गंगो का धोबी भी अल्लाह का जिक्र करता है, तो आज हम इस मजलिस से ये चाहते हैं कि गंगो का सिर्फ धोबी ही जिक्र नहीं कर रहा, गंगो का दर्जी भी जिक्र कर रहा है, गंगो का कपड़े बेचने वाला भी जिक्र कर रहा है, गंगो का सब्जी बेचने वाला भी जिक्र कर रहा है, गंगो का गोश्त काटने वाला भी जिक्र कर रहा है, गोश्त खाने वाला भी जिक्र कर रहा है, गंगो का कपड़े पहनने वाला भी जिक्र कर रहा है, सिर्फ धोने वाला जिक्र नहीं कर रहा है, बेचने वाला भी जिक्र कर रहा है, सीने वाला भी जिक्र कर रहा है, पहनने वाला भी जिक्र कर रहा है। गंगो का कोई छोटा बड़ा बूढ़ा जवान ऐसा नहीं है जो खुदा के जिक्र में मशगूल न हो। जिस गली से गुजर जाओ, जिस महल्ले से गुजर जाओ, जिस दुकान से, जिस बाजार से गुजर जाओ, हर तरफ से सदा आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कहेंगे तो ये समझेंगे कि मदरसा, खानका, तबलीग हमें जो मिली वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मिली। ए अल्लाह उनको उनकी अपनी शान निशान बेहतरीन बदला अता फरमा। और इल्लल्लाह की 4 तस्बीह इस तवज्जो ध्यान के साथ पढ़ेंगे कि हम जिक्र में डूबे जाते हैं। अल्लाह पाक हमारे दिल में
سمائے جاتے ہیں۔ اور اللہ اللہ کی 6 تسبیح اس توجہ و دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں ہے، اور ایک تسبیح اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ کا ہر حکم، نبی کا ہر طریقہ، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو سارے عالم میں پھیلانا اور پہنچانا ہے۔ 2 زبانیں گویا ہماری ہیں، ایک منہ میں ہے، ایک دل میں ہے، دونوں زبانوں سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔